ولید کے اشارے پر ایک شخص ایک کرسی اٹھا لایا اور اس نے کرسی پر کھڑے ہو کر کہا، اس نوجوان کی تقریر کے بعد مجھے کچھ اور کہنے کی ضرورت نہیں۔ خدا کا شکر ہے تمہاری غیرت زندہ ہے۔ میں سندھ کے خلاف اعلان جہاد کرتا ہوں۔ ہجوم نے ایک بار پھر نعرے بلند کیے۔ ولید نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا، میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک ہفتہ کے اندر اندر دمشق کی فوج بصرہ روانہ ہو جائے۔ وہاں اگر محمد بن قاسم جیسے چند اور نوجوان موجود ہیں تو مجھے یقین ہے کہ کوفہ اور بصرہ سے بھی سپاہیوں کی ایک اچھی خاصی تعداد جمع ہو جائے گی۔ آپ میں سے جن لوگوں کے پاس گھوڑے نہیں، ان کے لیے گھوڑوں، اور جن کے پاس اسلحہ جات نہیں، ان کے لیے اسلحہ جات کا انتظام کیا جائے گا۔ میں جو اہم ترین خبر آپ کو سنانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ محمد بن قاسم کو سندھ پر حملہ کرنے والی فوج کا سپہ سالار مقرر کرتا ہوں۔ میں نے اس ہونہار مجاہد کے لیے عماد الدین کا لقب تجویز کیا ہے۔ آپ دعا کریں کہ یہ صحیح معنوں میں عماد الدین ثابت ہو۔ اس کے بعد ولید نے اپنی تقریر کا اختتام کیا اور لوگ منتشر ہو کر چلے گئے۔ رات کے تیسرے پہر محمد بن قاسم دمشق کی جامع مسجد میں نماز تہجد ادا کر رہا تھا اور انتہائی سوز و گداز کے ساتھ یہ دعا کر رہا تھا، یا رب العالمین، میرے نخیف کندھوں پر ایک بھاری بوجھ آ پڑا ہے، مجھے اس ذمہ داری کو پورا کرنے کی توفیق دے اور میرا ساتھ دینے والوں کو ان کے آباء و اجداد کا عزم اور استقلال عطا فرما۔ حشر کے دن فدیان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جماعت کے سامنے میری نگاہیں شرمسار نہ ہوں۔ مجھے خالد کا عزم اور مسنہ کا احسار عطا کر، میری زندگی کا ہر لمحہ تیرے دین کی سربلندی کے لیے وقف ہو۔ اس دعا کے اختتام پر زبیر کے علاوہ ایک اور شخص بھی جو محمد بن قاسم کے دائیں ہاتھ بیٹھا ہوا تھا آمین کہا، اور یہ دونوں اس کی طرف دیکھنے لگے۔ اس کے سادہ لباس اور نورانی صورت میں غیر معمولی جاذبیت تھی۔ وہ کھسک کر محمد بن قاسم کے قریب ہو بیٹھا اور اس کی طرف محبت اور پیار سے دیکھتے ہوئے بولا، تم محمد بن قاسم ہو؟ جی ہاں، میں محمد بن قاسم ہوں، اور آپ کون ہیں؟ میں عمر بن عبدالعزیز ہوں۔ محمد بن قاسم عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی بزرگی اور پاکیزگی کے متعلق بہت کچھ سن چکا تھا۔ اس نے عقیدت مندانہ نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا، آپ میرے لیے دعا کریں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، خدا تمہارے نیک ارادے پورے کرے۔ محمد بن قاسم نے کہا، ایک مدت سے میرا ارادہ تھا کہ آپ سے ملاقات کروں۔ آج آپ کی ملاقات کو تائید غیبی سمجھتا ہوں، مجھے کوئی نصیحت فرما دے۔ عمر بن عبدالعزیز نے کہا، میں تمہیں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تمہارے جیسے بہادر اور ہونہار سپہ سالار کی قیادت میں انشاءاللہ دشمن کے خلاف تلوار کی مہم جلد ختم ہو جائے گی، لیکن اگر تم سندھ میں جہاد کا صحیح جذبہ لے کر جا رہے ہو تو تمہیں وہاں اپنے اخلاق اور کردار سے یہ ثابت کرنا ہوگا کہ تم سندھ کے لوگوں کو غلام بنانے کے لیے نہیں، بلکہ انہیں نظام باطل کی زنجیروں سے آزاد کر کے سلامتی کا راستہ دکھانے کے لیے آئے ہو۔ تم کو انہیں یہ بھی بتانا ہے کہ دائرہ توحید میں قدم رکھنے والا ہر انسان دنیا کی غلامی سے آزاد ہو سکتا ہے۔ تم ایک ایسے ملک میں جا رہے ہو جس میں نیچ ذات کے لوگ اپنے اوپر اونچی ذات والوں کے جبر و اختیار کا پیدائشی حق تسلیم کر چکے ہیں۔ سندھ کے استبدادی نظام کی جڑیں کٹ جانے کے بعد اگر تم لوگوں کے سامنے اسلامی مساوات کا صحیح نقشہ پیش کر سکے تو مجھے یقین ہے کہ تم ان کے قلوب پر بھی فتح پا سکو گے۔ جو آج تمہارے دشمن ہیں کل تمہارے دوست ہو جائیں گے۔ مسلمان بیواؤں اور یتیموں پر سندھ کے حکمران کے مظالم کی داستان سن کر بعض نوجوان صرف جذبہ انتقام کے تحت تمہارا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو گئے، لیکن ان میں سے کسی کو گرے ہوئے دشمن پر وار کرنے کی اجازت نہ دینا۔ خدا زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ظالم کے ہاتھ سے اس کی تلوار چھین لو، لیکن اس پر ظلم نہ کرو، بلکہ اگر وہ تائب ہو جائے تو اس کی خطا معاف کر دو۔ اگر وہ دین الہی قبول کرنے پر آمادہ ہو جائے تو اسے سینے سے لگا لو۔ اگر وہ زخموں سے نڈھال ہو کر تم سے پناہ مانگے تو تم اس کے زخموں پر مرہم رکھو۔ ہمارے یتیموں اور بیواؤں پر ظلم ہوا ہے، لیکن تم ان کے یتیموں اور بیواؤں کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھو
اور یہ یاد رکھو کہ خدا ہمسایہ ممالک پر عرب قوم کا سیاسی تفوق نہیں چاہتا، بلکہ کفر کے مقابلے میں اپنے دین کی فتح چاہتا ہے، اور یہ کام اگر عربوں کے ہاتھوں پورا ہو تو وہ دنیا میں بھی فلاح پائیں گے اور ان کی آخرت بھی اچھی ہوگی۔ نماز صبح کی اذان سن کر عمر بن عبدالعزیز نے اپنی تقریر ختم کی۔ نماز کے بعد محمد بن قاسم نے ان سے رخصت ہوتے وقت کہا، مجھے یہاں سے روانہ ہونے میں 5 دن اور لگ جائیں گے۔ اس عرصے میں آپ کے علم و فضل سے اور زیادہ مستفید ہونا اپنی خوش بختی خیال کروں گا، لیکن دن کا بیشتر حصہ مجھے نئے سپاہیوں کو ترتیب دینے میں صرف کرنا پڑے گا۔ اگر آپ کو تکلیف نہ ہو تو رات کو کسی وقت میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو جایا کروں۔ عمر بن عبدالعزیز نے جواب دیا، تم جس وقت چاہو میرے پاس آ سکتے ہو، خاص طور پر اس وقت تم ہر روز مجھے یہاں پاؤ گے۔ 8-10 دن کے بعد میں بھی مدینہ چلا جاؤں گا۔ محمد بن قاسم حضرت عمر بن عبدالعزیز سے رخصت ہو کر مسجد سے باہر نکلا تو نوجوانوں کی ایک خاصی جماعت اس کے آگے اور پیچھے تھی۔ دروازے کی سیڑھیوں پر پہنچ کر اس نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہا، آپ سب میدان میں پہنچ جائیں، میں بھی تھوڑی دیر میں پہنچ جاؤں گا۔ محمد بن قاسم کی قیام گاہ کے دروازے پر 2 سپاہی گھوڑے لیے کھڑے تھے۔ محمد اور زبیر نے گھوڑوں پر سوار ہو کر سپاہیوں کے ہاتھوں سے نیزے لے لیے اور گھوڑوں کو ایڑ لگا دی۔ شہر کے مغربی دروازے سے نکلنے کے بعد وہ سرسبز باغات سے گزرتے ہوئے ایک ندی کے کنارے آ کر رکے اور گھوڑوں سے اتر کر پانی میں کود پڑے۔ ندی کے صاف اور شفاف پانی میں تھوڑی دیر تیرنے اور غوطہ لگانے کے بعد کپڑے بدل کر وہ کچھ دیر اپنے سامنے دلکش اور سرسبز پہاڑوں کا منظر دیکھتے رہے۔ کل ہم بہت سویرے یہاں آئیں گے، اب ہمیں چلنا چاہیے، لوگ ہمارا انتظار کر رہے ہوں گے۔ زبیر نے چونک کر محمد بن قاسم کی طرف دیکھا، کیا کہا آپ نے؟ ہمیں دیر ہو رہی ہے۔ تو چلیے پھر۔ دونوں پھر گھوڑوں پر سوار ہو گئے۔ ابھی وہ کچھ دور ہی گئے تھے کہ ایک ہرن بھاگتا ہوا ان کے قریب سے گزر گیا۔ محمد بن قاسم نے نیزہ سنبھالتے ہوئے کہا، اس کی پچھلی ٹانگ زخمی ہے، کسی اوچھے تیر انداز نے اس پر وار کیا ہے، آؤ اس کا تعاقب کریں۔ زبیر اور محمد نے ہرن کے پیچھے گھوڑے سر پر چھوڑ دیے۔ زخمی ہرن زیادہ دور نہ جا سکا اور محمد بن قاسم کے نیزے کی ایک ہی ضرب کے ساتھ نیچے گر پڑا۔ زبیر نے گھوڑے سے اتر کر اسے ذبح کیا اور پچھلی ران سے تیر نکالتے ہوئے کہا، اگر ہم اسے نہ دیکھتے تو اس کی جان ویسے بھی نکل جاتی۔ چند سوار درختوں کی آڑ سے نمودار ہوئے اور محمد بن قاسم نے ان میں سے سلیمان کو پہچانتے ہوئے کہا، ارے یہ تو ہمارے پرانے دوست ہیں۔ سلیمان نے قریب پہنچ کر اپنے گھوڑے کی باگ کھینچی اور کہا، یہ شکار ہمارا ہے۔ محمد بن قاسم نے جواب دیا، آپ لے سکتے ہیں، ہم نے اسے صرف ایک تکلیف دہ موت سے نجات دی ہے۔ اس کی ٹانگ زخمی تھی اور ہمارا خیال تھا کہ یہ جھاڑیوں میں چھپ جائے گا۔ صالح نے کہا، تم غلط کہتے ہو، تم نے گرتے ہوئے ہرن کو ذبح کیا ہے۔ محمد بن قاسم نے سنجیدگی سے جواب دیا، یہ صحیح ہے، ہرن گر پڑا تھا لیکن میرے نیزے کی ضرب سے، اور اگر تیر آپ نے چلایا تھا تو آپ اس کی ٹانگ دیکھ سکتے ہیں۔ صالح نے غضبناک ہو کر تلوار نکالی، لیکن سلیمان نے سختی سے کہا، تم ان دونوں کے جوہر دیکھ چکے ہو، تمہیں اپنی تیر اندازی کے متعلق غلط فہمی تھی، آج وہ بھی رفع ہو گئی۔ یہ کہہ کر وہ محمد بن قاسم سے مخاطب ہوا، میرا یہ دوست جس قدر جوشیلا ہے اسی قدر کم عقل ہے، آپ کو ضرورت ہو تو آپ یہ شکار لے سکتے ہیں۔ محمد بن قاسم نے جواب دیا، نہیں شکریہ، اگر مجھے ضرورت ہوتی تو میں خود شکار کر لیتا۔ یہ کہہ کر اس نے زبیر کی طرف اشارہ کیا اور دونوں نے باگے موڑ کر اپنے گھوڑے سر پر دوڑا دیے۔ صبح کی نماز کے بعد دمشق کے لوگ بازاروں میں اور مکانوں کی چھتوں پر کھڑے محمد بن قاسم کی فوج کا جلوس دیکھ رہے تھے۔ دنیا کی تاریخ میں یہ پہلا واقعہ تھا کہ ایک دور افتادہ ملک پر حملہ کرنے والی فوج کی قیادت ایک 17 سالہ نوجوان کے سپرد تھی۔ دمشق سے لے کر بصرہ تک راستے کے ہر شہر اور بستی سے کئی کمسن لڑکے، نوجوان اور بوڑھے اس فوج میں شامل ہوئے۔ کوفہ اور بصرہ میں محمد بن قاسم کی روانگی کی اطلاع مل چکی تھی اور نوجوان عورتیں اپنے شوہروں، ماؤں، اپنے بیٹوں اور لڑکیاں اپنے بھائیوں کو نوجوان سالار کا ساتھ دینے کے لیے تیار رہنے پر آمادہ کر رہی تھی۔ غیور قوم کی ایک بے کس بیٹی کی فریاد بصرہ اور کوفہ کے ہر گھر میں پہنچ چکی تھی۔
بصرہ کی عورتوں میں زبیدہ کی تبلیغ کے باعث یہ جذبہ پیدا ہو چکا تھا کہ مسلمان عورت کا مسئلہ قوم کی ہر بہو بیٹی کا مسئلہ ہے۔ نوجوان لڑکیاں مختلف محلوں اور کوچوں سے زبیدہ کے گھر آتی اور اس کی تقاریر سے ایک نیا جذبہ لے کر واپس جاتی۔ خرابی صحت کے باوجود محمد بن قاسم کی والدہ بصرہ کے معمر عورتوں کی ایک ٹولی کے ساتھ جہاد کی تبلیغ کے لیے ہر محلے کی عورتوں کے پاس پہنچتی۔ زبیدہ نے چند نئے سپاہیوں کو گھوڑے اور اسلحہ جات پہنچانے کے لیے اپنے تمام زیورات بیچ ڈالے۔ بصرہ کے تمام امیر و غریب گھرانوں کی لڑکیوں نے اس کی تقلید کی اور مجاہدین کی اعانت کے لیے بصرہ کے بیت المال کو چند دنوں میں سونے اور چاندی سے بھر دیا۔ عراق کے دوسرے شہروں کی خواتین نے اس کار خیر میں بصرہ کی عورتوں سے پیچھے رہنا گوارا نہ کیا اور وہاں بھی لاکھوں روپے جمع ہو گئے۔ محمد بن قاسم نے بصرہ میں 3 دن قیام کیا۔ اس کی آمد سے پہلے بصرہ میں حجاج بن یوسف کے پاس مکران کے گورنر محمد بن ہارون کا یہ پیغام پہنچ چکا تھا کہ عبید اللہ کی قیادت میں 20 آدمیوں کا جو وفد دیبل بھیجا گیا تھا، اس میں سے صرف 2 نوجوان جان بچا کر مکران پہنچنے میں کامیاب ہوئے ہیں، باقی تمام دیبل کے گورنر نے قتل کر دیے ہیں۔ اس خبر نے بصرہ کے عوام میں انتقام کی سلگتی ہوئی آگ پر تیل کا کام کیا۔ دمشق سے روانگی کے وقت محمد بن قاسم کی فوج کی تعداد کل 5000 تھی، لیکن جب وہ بصرہ سے روانہ ہوا تو اس کے لشکر کی مجموعی تعداد 12000 تھی، جن میں سے 6000 سپاہی گھڑ سوار تھے، 3000 پیدل اور 3000 سامان رسد کے اونٹوں کے ساتھ تھے۔ محمد بن قاسم شیراز سے ہوتا ہوا مکران پہنچا۔ مکران کی سرحد عبور کرنے کے بعد لسبیلا کے پہاڑی علاقے میں اسے بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ بھیم سنگھ 20,000 فوج کے ساتھ لسبیلا کے سندھی گورنر کی اعانت کے لیے پہنچ چکا تھا۔ اس نے ایک مضبوط پہاڑی قلعے کو اپنا مرکز بنا کر تمام راستوں پر اپنے تیر انداز بٹھا دیے۔ اپنے باپ کی مخالفت کے باوجود وہ راجہ کو اس بات کا یقین دلا چکا تھا کہ اس کے 20,000 سپاہی 12,000 مسلمانوں کو لسبیلا سے آگے نہیں بڑھنے دیں گے۔ مسلمانوں کے پہاڑی علاقے میں داخل ہوتے ہی بھیم سنگھ کے سپاہیوں نے اکا دکا حملے شروع کر دیے۔ 30-40 سپاہیوں کا گروہ اچانک کسی ٹیلے یا پہاڑی کی چوٹی پر نمودار ہوتا اور آن کی آن میں محمد بن قاسم کی فوج کے کسی حصے پر تیر اور پتھر برسا کر غائب ہو جاتا۔ گھوڑوں کے سوار ادھر ادھر ہٹ کر اپنا بچاؤ کر لیتے، لیکن شتر سوار دستوں کے لیے یہ حملے بڑی حد تک پریشان کن ثابت ہوئے۔ بعض اوقات بدک کر ادھر ادھر بھاگنے والے اونٹوں کو منظم کرنا حملہ کرنے والوں کے تعاقب سے زیادہ مشکل ہو جاتا۔ محمد بن قاسم نے یہ دیکھ کر ہراول کے پیادہ دستوں کی تعداد میں اضافہ کر دیا، لیکن حملہ آوروں کی ایک جماعت آگے سے کترا کر بھاگتی اور دوسری جماعت پیچھے سے حملہ کر دیتی۔ ایک گروہ کسی ٹیلے پر چڑھ کر لشکر کے دائیں بازو کو اپنی طرف متوجہ کرتا اور دوسرا بائیں بازو پر حملہ کر دیتا۔ جوں جوں محمد بن قاسم کی فوج آگے بڑھتی گئی، ان حملوں کی شدت میں اضافہ ہوتا گیا۔ رات کے وقت پڑاؤ ڈالنے کے بعد شب خون کے ڈر سے کم از کم 1/4 فوج کو آس پاس کے ٹیلوں پر قابض ہو کر پہرا دینا پڑتا۔ ایک شام محمد بن قاسم کو ایک جاسوس نے اطلاع دی کہ شمال کی طرف 20 کوس کے فاصلے پر ایک مضبوط قلعہ اس لشکر کا مستقر ہے۔ محمد بن قاسم نے اپنے تجربہ کار سلاروں کی ایک مجلس شورا بلائی۔ بعض سلاروں کی یہ صلاح تھی کہ اس راستے کو چھوڑ کر سمندر کے ساحل کے ساتھ نسبتاً ہموار راستہ اختیار کیا جائے۔ ہم اس قلعے سے جس قدر دور ہوں گے، اسی قدر ان حملوں سے محفوظ رہیں گے۔ لیکن محمد بن قاسم ان سے متفق نہ ہوا۔ اس نے کہا، جب تک یہ علاقہ دشمن سے پاک نہیں ہوتا، ہمارا آگے بڑھنا خطرے سے خالی نہیں۔ ہمارا مقصد دیبل تک پہنچنا نہیں، سندھ کو فتح کرنا ہے، اور یہ قلعہ ان کے دفاع کی ایک اہم چوکی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اس قلعے کے فتح ہو جانے کے بعد دشمن یہ تمام علاقہ خالی کرنے پر مجبور ہو جائے گا، اور دشمن کے جو سپاہی یہاں سے فرار ہوں گے وہ دیبل پہنچ کر ایک شکست خوردہ ذہنیت کا مظاہرہ کریں گے۔ لیکن اگر ہم یہاں سے کترا کر نکل گئے تو ان کے حوصلے بڑھ جائیں گے اور ہمارا عقب ہمیشہ کے لیے غیر محفوظ رہے گا۔ ہمارا پہلا مقصد اس قلعے کو فتح کرنا ہے۔ اس قلعے کی فتح کے بعد اگر پہاڑیوں میں پھیلے ہوئے لشکر کی تعداد کافی ہوئی تو وہ اس علاقے میں ہمارے ساتھ
फैसला कुन जंग लड़ने की कोशिश करेगा और इसमें भी हमारी बेहतरी है। मैं समझता हूँ कि हमारी पेशकदमी रोकने के लिए इस किले के मुहाफिजों की तादाद आसपास की पहाड़ियों पर मौजूद है। मैं आज सूरज निकलने से पहले इस किले पर हमला करना चाहता हूँ और इस मकसद के लिए मैं अपने साथ फ़कत 500 प्यादा सिपाही लेकर जाना चाहता हूँ। अब बाकी फ़ौज के साथ रात भर पेशकदमी जारी रखें। इसका नतीजा ये होगा कि वो लोग चारों इतराफ का ख्याल छोड़कर आपका रास्ता रोकने की फिक्र करेंगे। चांदनी रात में आपके लिए आगे बढ़ने का रास्ता ज़्यादा खतरनाक साबित होगा। अगर सुबह तक आपको किला फतह हो जाने की खबर पहुंच जाए तो आप पेशकदमी रोककर मेरे अहकाम का इंतज़ार करें। अगर किला फतह हो जाने के बाद दुश्मन ने किसी जगह मुनज़्ज़िम होकर मुकाबले की हिम्मत की तो मैं किले की हिफाजत के लिए आदमी छोड़कर आपके साथ आ मिलूंगा और अगर इन्होंने किले को दोबारा फतह करना चाहा तो आप वहां पहुंच जाएं। एक बूढ़े सलार ने कहा, मुझे यकीन है सिंध की फतह के लिए खुदा ने आपको मुंतखब किया है। इंशाअल्लाह आपकी कोई तदबीर गलत ना होगी। लेकिन सिपा सलार का फौज के साथ रहना ही मुनासिब है। सिपा सलार की जान बहुत कीमती होती है, वो फौज का आखिरी सहारा होता है। अगर इस खतरनाक मुहिम में आपको कोई हादसा पेश आ गया तो मोहम्मद बिन कासिम ने जवाब दिया, कदसिया की जंग में ईरानियों को अपने ज़बरदस्त लश्कर के बावजूद इसलिए शिकस्त हुई कि इन्होंने अपनी ताकत से ज़्यादा रुस्तम की शख्सियत से उम्मीदें वाबस्ता की। रुस्तम मारा गया तो वो मुसलमानों की मुट्ठी भर जमात के मुकाबले में भाग निकले, लेकिन इसके बरक्स मुसलमानों के सिपा सलार साद बिन अबी वक्कास रजी अल्लाह ताला अन्हो घोड़े पर चढ़ने के काबिल न थे और इन्हें मैदान से अलग एक तरफ बैठना पड़ा। लेकिन मुसलमानों की खुद एतमादी का ये आलम था कि इन्हें अपने सिपा सलार की अदम मौजूदगी का एहसास तक न हुआ। हमारी तारीख में आपको कोई ऐसा वाक़या नहीं मिलेगा जब सलार की शहादत से बददिल होकर मुजाहिदों ने हथियार डाल दिए हों। हम बादशाहों और सलारों के लिए नहीं लड़ते, हम खुदा ताला के लिए लड़ते हैं। बादशाहों और सलारों पर भरोसा करने वाले इनकी मौत के बाद मायूस हो सकते हैं, लेकिन हमारा खुदा हर वक्त मौजूद है, जिंदा है। कुरान में हमारे लिए इसके अहकाम मौजूद हैं। मैं दुआ करता हूँ कि खुदा मुझे कौम के लिए रुस्तम ना बनाए, बल्कि मुझे मसना रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बनने की तौफीक दे, जिनकी शहादत ने हर मुसलमान को जज्बा शहादत से सरशार कर दिया। मेरे लिए इस सिपा सलार की जान की कोई कीमत नहीं जो उसे अपने सिपाहियों की तलवारों के पहरे में छुपा कर रखता है और अपने बहादुरों को जान की बाजी लगाने की बजाय जान बचाने की तरगीब देता है। अगर इस किले को फतह करना इस कदर अहम ना होता तो मैं ये महम शायद किसी और के सुपुर्द कर देता, लेकिन इस महम का ख़तरा और इसकी अहमियत दोनों इस बात के मुतकाजी हैं कि मैं खुद इसकी रहनुमाई करूं। ज़ुबैर ने कहा, मैं आपके साथ चलना चाहता हूं। मोहम्मद बिन कासिम ने जवाब दिया, नहीं, मैं एक किला फतह करने के लिए 2 दिमागों की ज़रूरत महसूस नहीं करता। मेरी गैर हाजिरी में तुम्हारा फ़ौज के साथ रहना ज़रूरी है। मैं अपनी जगह मोहम्मद बिन हारून को मुकर्रर करता हूँ और ज़ुबैर तुमको इसका नायब बनाता हूँ। इशा की नमाज के बाद मोहम्मद बिन कासिम ने 500 नौजवान इस मुहिम के लिए मुंतखब किए और इनके घोड़े बाकी लश्कर के हवाले करके मोहम्मद बिन हारून को पेशकदमी का हुक्म दिया और ख़ुद अपने जानिसारों के साथ एक पहाड़ी की ओट में छुपकर बैठ गया। आधी रात के वक्त चांद रूपोश हो गया और मोहम्मद बिन कासिम ने किले का रुख किया। रास्ते की तमाम पहाड़ियों के मुहाफिज मोहम्मद बिन हारून की पेशकदमी को तमाम लश्कर की पेशकदमी समझकर अपनी अपनी चौकियां खाली करके मशरिक की तरफ जा चुके थे। सिंधी सवारों ने किले में भीम सिंह को मशरिक की तरफ मुसलमानों की गैर मुतवक्का पेशकदमी से बाखबर कर दिया था और वो 300 सिपाही किले के अंदर छोड़कर मुसलमानों के लश्कर की राह रोकने के लिए रवाना हो गया। तीसरे पहर मोहम्मद बिन कासिम किले से 1 मील के फासले पर एक पहाड़ी पर पहुंच चुका था। दूर चट्टानों में भीम सिंह के सवारों के घोड़ों की आवाज़ गूंजी और मोहम्मद बिन कासिम ने अपने साथियों से कहा, वो किला खाली कर रहे हैं, हमें जल्दी करनी चाहिए, लेकिन किले के अंदर हिफाजत के लिए थोड़ी बहुत फौज ज़रूर मौजूद होगी, इसलिए तुम्हारी तरफ से कोई शोर ना हो। तुम्हारी तरफ से ज़रा सी आहट किले के मुहाफिजों को बाखबर कर देगी।
اور اگر ان کی تعداد 40 بھی ہوئی تو بھی وہ ہمیں کافی دیر تک قلعے سے باہر روک سکتے ہیں۔ یہ ہدایات دینے کے بعد محمد بن قاسم نے اپنے جان نثاروں کو چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں تقسیم کیا اور قلعے کی طرف پیش قدمی کی۔ قلعے کے قریب پہنچ کر یہ فوج آس پاس کے ٹیلوں میں چھپ کر بیٹھ گئی۔ فصیل پر پہرے داروں کی آوازوں میں تھکاوٹ اور نیند کی جھلک تھی، اور یہ محسوس ہوتا تھا کہ وہ بولنے کی بجائے بڑبڑا رہے ہیں۔ محمد بن قاسم اپنے ساتھ 10 نوجوان لے کر فصیل کے ایک نسبتاً پرسکون حصے کی طرف بڑھا اور کمند ڈال کر اوپر چڑھنے کے بعد رسیوں کی سیڑھی پھینک دی۔ اس جگہ 2 پہرے دار گہری نیند سو رہے تھے۔ آن کی آن میں محمد بن قاسم کے 6 ساتھی فصیل پر چڑھ گئے، لیکن ساتواں ابھی اوپر نہ پہنچا تھا کہ چند قدم کے فاصلے سے ایک سپاہی نے چونک کر مشعل بلند کرتے ہوئے کہا، کون ہے؟ دوسرے سپاہی نے چلا کر کہا، دشمن آ گیا، ہوشیار۔ محمد بن قاسم نے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا اور ساتھ ہی ایک زوردار حملے سے فصیل کا بہت سا حصہ خالی کرا لیا۔ یہ نعرہ سن کر قلعے کے باہر چھپے ہوئے سپاہی آگے بڑھے اور کمندیں ڈال کر فصیل پر چڑھنے لگے۔ قلعے کے اندر آرام سے سونے والے سپاہی ابھی اپنی تلواریں سنبھال ہی رہے تھے کہ محمد بن قاسم ان کے سروں پر جا پہنچا۔ پہرے داروں نے زیادہ دیر فصیل پر مزاحمت کرنے کی بجائے اندر جا کر گہری نیند سونے والے ساتھیوں کو جگانا زیادہ مناسب خیال کیا، اور انہوں نے زیادہ دیر ڈٹ کر لڑنے کی بجائے ایک سرنگ کے راستے فرار ہونے کو ترجیح دی۔ سرنگ بہت تنگ تھی اور تمام سپاہی بیک وقت اس میں گھسنا چاہتے تھے۔ بعض نے مایوس ہو کر قلعے کا دروازہ کھول دیا اور کوئی پیدل اور کوئی گھوڑے پر سوار ہو کر قلعے سے باہر نکل آیا۔ قلعے کا دروازہ کھلتا دیکھ کر مسلمان بھی فصیل پر چڑھنے کا خیال ترک کر کے اس طرف بڑھے، اور زیادہ آدمیوں کو فرار کا موقع نہ مل سکا۔ دشمن نے چاروں طرف سے مایوس ہو کر تلواریں تھام لی، لیکن تھوڑی دیر مقابلہ کرنے کے بعد ہتھیار ڈال دیے۔ قلعے کے اندر سرنگ میں جمع ہونے والے سپاہی بری طرح سے ایک دوسرے سے دست و گریباں ہو رہے تھے۔ ان کا شور سن کر محمد بن قاسم ایک پہرے دار کے نیچے گری ہوئی مشال اٹھا کر چند سپاہیوں کے ساتھ مختلف کمروں سے گزرتا ہوا ایک تہہ خانے کے ایک دروازے تک پہنچا اور فارسی زبان میں بولا، تم میں سے جو فرار ہونا چاہے اس کے لیے قلعے کا دروازہ کھلا ہے، تم اپنے ہتھیار پھینک کر جا سکتے ہو۔ یہ کہہ کر محمد بن قاسم ایک طرف ہٹ گیا۔ راجا کے سپاہیوں میں سے جو فارسی جانتے تھے انہوں نے ایک دوسرے کو محمد بن قاسم کا مطلب سمجھایا اور محمد بن قاسم کو مشکوک نگاہوں سے دیکھتے ہوئے تہہ خانے سے باہر نکل آئے۔ بعض نے سرنگ کو ترجیح دی، لیکن محمد بن قاسم کے اشارے سے چند سپاہی تہہ خانے میں داخل ہوئے اور تلواریں لے کر سرنگ کے منہ پر کھڑے ہو گئے۔ محمد بن قاسم نے کہا، جب تمہارے لیے ایک کھلا راستہ موجود ہے تو تم تنگ اور تاریک راستہ کیوں اختیار کرتے ہو؟ ہم پر اعتبار کرو، اگر تمہیں قتل کرنا مقصود ہوتا تو تمہاری گردنیں ہماری تلواروں سے دور نہیں۔ محمد بن قاسم کے یہ الفاظ سن کر باقی سپاہی بھی ہتھیار پھینک کر تہہ خانے سے باہر نکل آئے۔ محمد بن قاسم نے واپس قلعے کے دروازے پر پہنچ کر اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ قلعے سے باہر نکلنے والوں کے راستے میں مزاحمت نہ کریں۔ یہ لوگ جھجک کر قدم اٹھاتے اور مڑ مڑ کر پیچھے دیکھتے ہوئے قلعے سے باہر نکل گئے۔ مفتوحہ دشمن کے ساتھ یہ سلوک سندھ کی تاریخ میں ایک نیا باب تھا۔ ایک معمر سپاہی آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا دروازے تک پہنچا اور کچھ سوچ کر واپس آ گیا۔ محمد بن قاسم نے اس سے کہا، اگر قلعے میں تمہاری کوئی چیز کھو گئی ہے تو تلاش کر سکتے ہو۔ اس نے غور سے محمد بن قاسم کی طرف دیکھا اور سوال کیا، کیا عرب فوج کے سالار آپ ہیں؟ ہاں میں ہوں، محمد بن قاسم نے جواب دیا۔ دشمن کسی حالت میں بھی نیک سلوک کا مستحق نہیں ہوتا۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ آپ نے ہمارے ساتھ یہ سلوک کیوں کیا؟ ہمارا مقصد دشمن کو تباہ کرنا نہیں بلکہ اس کو سلامتی کا راستہ دکھانا ہے، تو یقین رکھیے کہ آپ پر کوئی فتح نہیں پا سکتا۔ یہ لوگ جنہیں آج آپ اپنے رحم کا مستحق سمجھتے ہیں، کل آپ کے جھنڈے تلے جمع ہو کر ان مغرور بادشاہوں کے خلاف جنگ کریں گے جو گرے ہوئے دشمن پر رحم کرنا نہیں جانتے۔ یہ کہہ کر وہ دروازے سے باہر نکل گیا۔ محمد بن قاسم نے قلعے کا چکر لگایا۔ چند تہہ خانے کھانے پینے کی اشیاء سے بھرے پڑے تھے اور استبل میں 60 گھوڑے موجود تھے۔ محمد بن قاسم کو یقین تھا کہ محمد بن ہارون کے تعاقب میں جانے والی فوج یہ قلعہ فتح ہو جانے کی خبر سنتے ہی واپس آ جائے گی۔
اس نے محمد بن ہارون کے پاس 4 سوار یہ پیغام دے کر روانہ کیے کہ وہ کسی محفوظ مقام پر پڑاؤ ڈال کر اس کے احکام کا انتظار کرے۔ اس کے بعد اس قلعے کا دروازہ بند کر کے فصیل پر چاروں طرف تیر انداز بٹھا دیے اور قلعے پر جا بجا اسلامی پرچم نصب کر دیے۔